بھی مخالفت کرتا ہے، اور وہ نااہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مختار اتنے محب امام حسین تھے تو جب مسلم ابن عقیل قتل ہوئے ہیں کوفے میں تو مختار کہاں تھے؟ سنیے ارباب ملا، مختار کہاں تھے؟ مختار اتنے معتمد تھے کہ کوفے میں مسلم نے قیام مختار کے گھر کیا، لیکن مختار بڑے ہوشیار عقل مند تھے اور ماحول کو دیکھ کر بھاپ دیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ایسا ہو، مولا علی نے اپنے زانوں پر بٹھال کر مختار کے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا تھا بڑا زیرک ہے یہ بچہ، بڑا ہوشیار ہے یہ۔ جسے علی ہوشیار کہہ دیں تو اس کی ہوشیاری میں کچھ کمی ہوگی؟ تو حضرت مختار نے ایک دن حضرت مسلم ابن عقیل سے یہ کہا کہ آقا میرے، یہ کوفہ ہے، یہاں کسی پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک فوجی دستہ آپ کی حفاظت کے لیے کوفے سے باہر کے افراد کا بنایا جائے تاکہ اگر کسی موقع پر کوفی دغا دے دے تو وہ دستہ آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کرے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو یہ رائے پسند آئی تو حضرت مسلم نے کہا ٹھیک ہے مختار کے گھر میں ہیں مسلم ابن عقیل علیہ السلام، اور مختار کوفے سے باہر جو قریب آبادیاں تھی شیعوں کی، محبان اہل بیت کی، ان آبادیوں میں جا کر انہی نے جوانوں کا انتخاب کیا کہ سفیر حسین آئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ایک دستہ چاہیے ہے۔ تو ظاہر جو بھی محب حسین سن رہا تھا وہ تیار ہو رہا تھا، اور انہی نے 2000 کا لشکر بنا لیا، اور اس لشکر کو لے کر یہ کوفے آ رہے ہیں۔ اور جو مختار کو خطرہ تھا وہی ہوا کہ یہاں عبید اللہ ابن زیاد بے شمار اسے یزید نے گورنر کوفے کا بنا دیا۔ ایک وقت میں یہ بصرے کا گورنر بھی تھا، اس وقت یہ بصرے کا گورنر تھا، اور اس کو کہا کہ تم کوفے فوراً جاؤ، اور وہاں حسین کا بھائی آیا ہے اور تمہاری ضرورت ہے، ہم تمہیں دونوں جگہ کا گورنر بناتے ہیں۔ جب یہ آیا ہے تو اس طرح سے آیا کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے اپنے کو چھپا کے یہ آیا، تو لوگ امام حسین کے انتظار میں بھی تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے۔ تو روایتوں میں ہے کہ لوگوں نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ کے بھی اسے سلام کیا۔ یہ کسی کو جواب نہ دیتے ہوئے یہ دارالامارہ میں گیا، گورنر ہاؤس میں گیا، اور دوسرے دن اس نے اعلان مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں کرایا کہ کہہ دو کہ آج خطبے میں سب آ جائیں۔ اور جب مجمع آیا تو یہ مجمع کے سامنے کھڑا ہوا تو لوگ دیکھ کر حیرت کرنے لگے کہ ارے یہ تو عبید اللہ ابن زیاد کا، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، اور میں اس جگہ پر اس کام سے آیا ہوں کہ مسلم آئے ہیں اور حسین ابن علی کا سفیر آیا ہے اور تم نے اس کی بیعت کی ہے۔ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی نا مسلم ابن عقیل کی، کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمہیں صحیح کریں۔ دھمکایا، کوفی بے وفا نکل گئے اور انہوں نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عالم یہ ہوا کہ مغرب کی نماز میں مسجد بھری ہوئی تھی اور عشاء کی نماز میں 9 افراد تھے۔ اب ایسے ماحول میں حضرت مسلم ابن عقیل نے جو مناسب نہ جانا کہ اب مختار کے گھر میں ٹکا جائے، کیونکہ مختار گھر میں ہے نہیں، وہ گئے مسلم ابن عقیل کے لیے لشکر جمع کرنے کے لیے۔ تو وہاں سے نکل کے یہ حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر میں انہوں نے قیام کیا۔ کس نے؟ حضرت مسلم ابن عقیل۔ عبید اللہ ابن زیاد مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈتا رہا،
مگر مسلم ابن عقیل عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں ملے. تو اس کا ایک غلام تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اگر حافظہ خطا نہ کر رہا ہو تو غالباً اس کا نام تھا زکوان. اس نے اسے 1000 دینار دیے اور دے کے کہا مسلم کو ڈھونڈو. ارباب ولا حضرت مسلم کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کسی چوراہے پہ نہیں گیا، وہ کسی مسخری جگہ نہیں گیا، بلکہ مسجد گیا اور اس نے کہا یہاں کوئی علی کا شیعہ مل جائے تو میں اس سے دریافت کروں گا. اور اس نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑے ہی خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا. سمجھ گیا بھری مسجد میں یہ ہے کوئی علی کا دیوانہ. اس نے اپنا مصلی وہیں بچھا دیا اور بچھانے کے بعد اسے اپنی عبادت سے روک میں لایا کہ اتنا عبادت گزار تم سجدے کر رہا. بعد میں اس سے کہتا ہے تجھے معلوم ہے میں محب اہل بیت ہوں. تو میں کچھ سوال مسلم ابن عقیل سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کچھ شرعی رقم ہے خمس کی وہ ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ شیعہ تھے. ظاہر ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا ہے وہ ہر ایک کو یہ سمجھتا ہے کہ سبھی اس کے جیسے دھوکہ نہ دینے والے ہیں. اور انہوں نے لا کر مسلم ابن عقیل سے ملاقات کرائی. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا مخبر تھا. اس نے آج عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم حانی کے گھر پہ ہیں. حانی 80 سال کے ضعیف العمر تھے. مولا علی کے لشکر میں جنگ صفین میں یزید کے باپ کے دانت کھٹے کر دیے تھے. اور اب بزرگ ہونے کے باوجود بھی شجاعت میں کوئی کمی نہیں تھی. حانی کہ گھر میں جب یہ خبر ملی کہ حانی کے گھر میں مسلم ہیں تو اس ملعون نے حضرت حانی کو بلایا. حضرت حانی آئے, ان سے گفتگو کرنے. ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے تو حکومت بھی ان سے ڈرتی تھی, تو اس نے بلانے کے بعد کہا کہ کچھ میٹھی میٹھی باتیں کی. حانی مسلم آپ کے گھر میں ہے. مسلم نے حانی ابن عروہ نے کہا, انکار کر دیا, نہیں ہے میرے گھر میں. اس نے کہا آپ نے مہمان رکھا ہے. اس نے کہا میں نے مہمان نہیں رکھا ہے. اس نے کہا دیکھیے ہیں آپ کے گھر میں, اور فوراً اسی غلام کو بلایا جو کل گیا تھا حانی کے گھر. اب جو حانی نے اسے دیکھا پہچان گئے, یہ تو کل آیا تھا, سمجھ گئے. تو حضرت حانی نے فرمایا کہ میں نے ان کو بلایا نہیں ہے, وہ میرے گھر مہمان ہوئے تو ہم نے انہیں مہمان کر دیا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, اب انہیں میرے حوالے کر دو. تو حانی 80 سال کے ہیں, ضعیف العمر ہیں, مگر ایک مرتبہ فیض و غضب کے عالم میں عبید اللہ ابن زیاد سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ امکان میں نہیں ہے کہ وہ تیرے حوالے کیے جائیں, انہیں میں تیرے حوالے کرنے والا نہیں. تو اس نے اپنی چھڑی کھینچ کے حانی کی طرف پھینکی جو ماتھے پہ پڑی اور ماتھے سے خون جاری ہوا, بھاؤ پھٹ گئی. اس کے بعد اس ملعون نے حکم دیا کہ حانی کو 80 کوڑے مارے جائیں. 15-20 کوڑوں کے بعد حانی فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. اور کوڑے مارنے والے نے کہا کہ حانی مر گئے, لیکن عبید اللہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ کوڑوں کی تعداد پوری کرو, اور ان کے جنازے پر کوڑے مارے گئے. حانی کے جنازے پر کوڑے مارے گئے. دیکھیے میں نے کہا نا کل کا دن دیباچہ کربلا ہے, تو اگر وہاں جنازہ پامال ہوا تو یہاں جنازے پر کوڑے مارے گئے. اب جو حانی اب یہ شہید تو ہو گئے,
اب یہ ڈرا عبید اللہ ابن زیاد، کیسے خبر کی جائے، کیسے ان کا جنازہ نکالا جائے، کیا ہوگا، قبیلے والے قتل عام کر دیں گے۔ تو اس نے میت کو اسی دارالعمارہ میں رکھا۔ جب رات قریب آئی، مغرب کا وقت آ گیا، تو حامی کے قبیلے والے نکلے اور پورے دارالعمارہ کو کھیل لیا اور کہا میرا سردار صبح سے تمہارے یہاں ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، ہمیں اس کی فکر ہے، ہمیں اس سے ملاقات کراؤ۔ اب آپ اس کی مکاری دیکھیے، اتنے حانی اتنے عروہ کے جسم سے خون کو پچھوایا اور تکیوں کی ٹیک لگا کر ان کو اس طرح سے بٹھالا جیسے کوئی کونی رکھ کے بیٹھا ہوا ہو، سامنے پانی اور شربت کے گلاس رکھے، اور رات آ چکی تھی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کا ایک خادم باہر نکلا، کہا گورنر صاحب کا حکم یہ ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا سردار کسی مصیبت میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا ہے، جبکہ وہ شہید ہو چکے ہیں، کہ اگر تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو آ کے دیکھ لو، مگر اتنے لوگ تو دربار میں نہیں لائے جا سکتے، صرف تم میں سے 2 لوگ آ جائیں، ہم انہیں دور سے دکھا دیں گے۔ اب اندھیری رات تھی، دور سے دروازے پر سے کہا دیکھو تخت پہ عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے یہ تمہارا سردار بیٹھا ہے۔ تو انہیں نے جو دور سے دیکھا تو وہاں ٹیک لگائے ہوئے تھے، ان کو اس طرح سے بٹھانا کرے جیسے ٹیک لگی ہوئی ہو۔ عزیزان گرامی، ظاہر شہید ہے، شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ وہ سب دھوکہ کھا گئے اور وہ جا کے انہیں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا سردار بیٹھے ہوئے ہیں، سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ مجمع منتشر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو گیا، ظاہر ایک ہی جگہ پہ سب نہیں رہتے تھے، کوئی جہاں کسی کا گھر یہاں ہے، کسی کا گھر وہاں ہے، کسی کا گھر وہاں ہے۔ جب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا لشکر بھیجا اور لشکر بھیج کر حانی ابن عروہ کے جو قبیلے والے تھے ان کو قتل کیا، جو بچ گئے ان کو گرفتار کیا۔ حضرت مختار کو اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مختار کے علم میں کچھ نہیں ہے۔ مختار لشکر کو لے کے بڑی تیزی کے ساتھ کوفے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن دل کو دل سے راز ہوتا ہے۔ ان کو کچھ الجھن گھبراہٹ ہوئی اور یہ کہا یا اللہ یہ کیا ہے کہ آج دل بڑا مضطرب ہے۔ تو انہی نے جناب مختار نے کہا دیکھیں کوئی آتا ہوا ہو تو اس سے پوچھیں کوفہ کس عالم میں ہے۔ تو دیکھا ایک شخص کوفے کی طرف سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ مختار نے اسے روکا، روک کے پوچھا یہ بتا کوفے کا حال کیا ہے جب تو چلا تھا؟ اس نے بتانے سے انکار کیا، کہا پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا میں مختار ہوں۔ بس جیسے انہوں نے کہا میں مختار ہوں، وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر کودا اور کود کے کہا مختار قیامت ہو گئی، مختار قیامت ہو گئی۔ حضرت مختار کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا یہ بتا؟ کیا مختار قیامت یہ ہو گئی کہ مسلم کو میں نے کوفے میں اس عالم میں دیکھا ہے کہ مسلم کے پیر میں رسی بندھی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ مقدمہ کربلا ہے، محرم آنے والا ہے۔ آج استقبال محرم میں ایسا روئیے کہ بی بی زہرا کی رحمتیں آپ پر ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، مختار اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔